یہ امریکہ کے ایک بہت خوبصورت شہر کیلیفورنیا کا منظر ہے، جہاں شام کے سائے ہر سو پھیلتے ہوئے شیشے کی بلڈنگز میں سورج کا عکس منعکس کرتے انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ سڑک کے عین دائیں طرف فٹ پاتھ پر لگی اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی ہر سو پھیلتی منظر کو مزید اجالا بخش رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر آتے جاتے لوگوں کے ہجوم میں چلتی آئلہ اپنے ایشیائی فیچرز کے باعث بلونڈ بال والوں کے درمیان نمایاں لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں فون تھامے چلتے ہوئے جانے کیا ٹائپ کرتی، وہ تیز تیز قدم، دراز قد ابصرہ ہر لحاظ سے حسین و خوبصورت تھی۔ موسم سرما کا آغاز تھا اور اسی نسبت ہلکی ہلکی سردی بھی رات کے وقت خنکی میں بدل گئی۔ ایسے میں وائٹ ٹاپ، بلیک جینز پر بھورا لمبا کوٹ پہنے، کالے بال باب کٹ بال کھلے جو ہلکی ہلکی ہوا سے بار بار اڑتے اس کی آنکھوں پر آتے اور اس لڑکی کے ماتھے پر آ جاتے۔ وہ اپنی اسکرین پر کچھ ٹائپ کرتی مسکرائی، اسی بے رحانی میں سامنے سے آتے وجود کو وہ نہ دیکھ پائی اور سیدھا اس کے کندھے میں جا لگی۔ ایک دفعہ تو اس کے حواس مختل ہو گئے۔ اپس، او گاڈ! اپنا ماتھا مسلتی وہ ٹکرانے کے باعث ہاتھ سے گرا موبائل اٹھانے جھکی۔ اوہ، آئی ایم سوری! آواز بہت قریب سے آئی۔ آئلہ نے جھکے ہوئے اوپر دیکھا، سامنے جو بھی تھا انتہائی خوبرو وجیہہ تھا۔ آئلہ کی آنکھیں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹکی۔ مقابل کے کالے گھنے بال جن میں ہلکا سا خم تھا، آنکھیں شہد رنگ اور انتہائی پرکشش، لمبا تیکھا ناک، ماتھے پر دو بل، ہلکی ہلکی بیئرڈ، بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ اٹس اوکے، آئلہ سیدھی ہوتی بولی، چہرے پر اپنی مسکراہٹ سجائے وہ سر کو ہلکا سا خم دے کر خود بھی سوری کرتی چلی گئی۔ دوسری طرف اس وجیہہ سے نوجوان نے اسے آتے جاتے ایک دفعہ مڑ کر دیکھا۔ اس لڑکی کی گہری سبز آنکھوں نے اسے اپنا مسحور کیا تھا۔ دو الگ الگ راہ پر جانے والوں کے لیے یہ آغاز داستان تھا اور دونوں ہی قدرت کی سازش سے انجان اپنے آپ میں مگن ہو گئے۔ کیلیفورنیا میں سردیوں میں دھوپ کبھی کبھار ہی نکلتی تھی۔ سورج صاحب اپنے شاہانہ مزاج کے ساتھ آج کچھ وقت کے لیے جلوہ افروز ہوتے، خنکی میں لپٹے شہر کو کچھ نرم گرم سی دھوپ کا تحفہ دے رہے تھے۔ آئلہ کی بچی، میری فوٹو ڈیلیٹ کرو! یہ آواز اولیویا کی تھی۔ آئلہ کی سیلفی میں اولیویا کی آنکھیں بند اور منہ کھلا آیا تھا۔ تب سے دونوں میں نوک جھوک جاری تھی۔ اٹس اوکے اولیویا ڈارلنگ، نتھنگ ٹو وری، آئی ایم ناٹ سینڈنگ اٹ ٹو یور پوٹینشیل ہسبینڈ۔ مزے سے آنکھ دباتی آئلہ دوبارہ اس کی پہنچ سے جا آئلہ کی زندگی میں بہار صرف اپنے بابا اور اس بچپن کے دوست کی وجہ سے ہی تھا۔ آئلہ کی ماں کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کے والد نے اسے بابا اور ماما دونوں کا پیار لاڈ دے کر پالا تھا۔ گو وہ اپنی ماں کو بہت مس کرتی تھی، مگر اپنے بابا کے سامنے اس کا ذکر کرنا وہ چھوڑ گئی تھی، کیونکہ گو نہ گو وہ اس ذکر سے اداس ہو جاتے اور آئلہ اپنی زندگی کی بہار کو ہمیشہ پرمسرت ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ شاہویر عالم خان، بزنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، جس نے آبائی سرداری اور زمینی اور آبائی کاروبار جوائن کرنے کے بجائے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے اس بزنس میں وہ 2 سالوں میں ہی اتنی ساکھ بنا چکا تھا کہ کہیں بھی بس شاہویر خان کا نام لیا جاتا اور ڈیلنگ وہی مکمل ہو جاتی۔ ان 2 سالوں میں وہ اپنا بزنس ایشیا میں ہی نہیں بلکہ امریکہ تک پھیلا چکا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا ہر چند ہفتوں بعد بزنس کے لیے امریکہ چکر لگتا، مگر اس بار امریکہ وہ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ایک خاص کام کرنے آیا تھا۔ شاہویر خانزادہ، بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں اور یہ بات تب بہت محسوس ہوتی ہے جب آپ موت کے دہانے پر ہوں اور آپ کا ماں جایا آپ کی نظر اور پہنچ سے کھو گیا ہو۔ تمہارے چچا آج سے 25 سال پہلے خاندانی چپکلش کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تب میں نے بھی اپنی انا میں ان کے لیے ہر دروازے بند کر دیے۔ آج جب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے اس پر نہیں بلکہ قدرت نے مجھ پر محبت و شفقت کے دروازے بند کیے ہیں، تو مجھے سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ میں اتنا پتہ لگا چکا ہوں کہ وہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کی فضاؤں میں سانس لیتا ہے، لیکن میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اپنے باپ کی یہ آخری خواہش پوری کر دو، اس کے خون کو اس سے ملوا دو۔ ہاتھ جوڑتے کسی بے ربطگی سے انہوں نے شاہویر سے یہ سب کہا تھا کہ یہ الفاظ اس کا دل چیر گئے۔
ان سے کیے گئے عہد کو نبھانے ہی وہ کیلیفورنیا آیا۔ سارا دن بزنس میٹنگ بھگتا کر شاویر اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے لیٹا۔ آج کے سارے دن کی فلم سی دماغ میں چلی، جس کا اختتام خوبصورت آنکھوں والی لڑکی پر ہوا۔ دماغ کی اسکرین پر اس پری آنکھوں والی اپسرا کی تصویر ابھری تو اس کے لب آپ کے آپ مسکرائے۔ وہ ہنسی معلقہ اس 1 سیکنڈ کی مدت میں ہی اس کے دل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نشان چھوڑ گئی تھی۔ تم مل جاؤ کہیں مجھے پرنس، آئی وانٹ ٹو سی سو بیڈ۔ کیسا جادو چلا گئی ہے تمہاری مدہوش کی آنکھیں مجھ جیسے بہار پر کہ دل کی سرد زمین پر بھی بہار اترتی محسوس ہو رہی ہے۔ دل کی دھڑکن مدھم مدھم سی چلتی محبت کی خماری میں مبتلا ہوتی ہے، ہلکے ہلکے درد کے ساتھ بے تحاشا سکون دے رہی ہے۔ محبت ساز فرشتوں نے اس کی محبت کی کتاب کو مسکراتی نظروں سے دیکھا اور کندھے اچکاتے مسکرائے۔ یونیورسٹی کے سیمسٹر بریک شروع ہوئی تھی اور اولیویا نے اسٹریس بریک کے نام پر سارا دن آوارہ گردی کی۔ بارش سے لپٹے کیلیفورنیا کی سڑکوں پر لانگ ڈرائیو کرتے، پارکس میں پکنک مناتے اور کروکے میں اونچی اونچی گانے گاتے وہ زندگی کو مکمل جی رہے تھے۔ وہ دونوں سارا دن پھرنے کے بعد ڈنر کرنے ریسٹورنٹ پہنچی۔ ریسیپشن پر چیک ان کرنے کے بعد ویٹر کی معیت میں وہ اپنے ٹیبل پر پہنچتی کھانا آرڈر کرنے لگی۔ شاویر کی آج بیک ٹو بیک 3 میٹنگز تھی۔ سارا دن انہیں مسائل میں الجھتا نکل گیا۔ رات کو ڈنر کرنے وہ اتفاقاً اسی ریسٹورنٹ آیا تھا جہاں اس نے دل کو پاگل کرنے والی اپسرا بھی موجود تھی۔ ٹیبل پر بیٹھے اسے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے جب اس نے اس حسینہ کے اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر دوبارہ دیکھا۔ آج اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ آئلہ کی ناک سردی کی وجہ سے ہلکی ہلکی لال ہو رہی تھی۔ شاویر کی نظر غیر ارادی طور پر اس پر گئی تھی اور پھر واپس نہ آ سکی۔ اجنبی ہونے کے باوجود اس کے وجود میں ایک ایسی کشش تھی جسے دیکھتے باقی تمام مناظر دھندلے ہو گئے۔ اپنی دوست کے ساتھ بات بات پر مسکراتی اور مسکراہٹ کے باعث گالوں میں ابھرنے والے ڈمپلز شاویر پر اپنا سحر کر رہے تھے۔ باتوں کے دوران جب وہ اپنے ہاتھوں سے مقابلے کو کچھ سمجھانے کو ہاتھ چلاتی اور اپنی آنکھوں پر آنے والے بالوں کو منہ بنا کر جھٹکتی، وہ کسی کو دل کو اپنا مریض کر رہی تھی۔ شاویر اپنی حالت پر سر جھٹک کر مسکرایا۔ شاویر خان، گیٹ اے ہولڈ آن یور سیلف۔ اپنے آپ کو سمجھاتا وہ جلد ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ ابھی منزل کافی دور تھی اور اسے کافی کام نمٹانے تھے۔ ابھی وہ محبت جیسے عارضے میں مبتلا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے آپ کو سمجھاتا وہ کل کا لاہ عمل تیار کرنے لگا۔ اگلے دن رات 9 بجے وہ اپنے بابا کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچا۔ مقابل ایک بہت بڑا مینشن تھا جو سر اٹھائے اپنی شان خود بتاتا تھا۔ اس کے آنے کا پیغام اندر دیا گیا جب داؤد صاحب نے اسے اندر بلانے کا کہا۔ ایک میٹ کی میت میں لاؤنج تک آیا جہاں داؤد خان اخبار پڑھتے شاید اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا۔ داؤد خان تو اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گئے۔ سلام کا جواب دینا بھی یاد نہ رہا۔ وہ اس سے شکل سے ہی پہچان گئے تھے۔ وہ اپنے چچا سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ انہیں لگا جیسے وہ اپنی جوانی وہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہے ہوں۔ وہ آگے بڑھے اور زور سے اسے سینے میں بھینچا۔ وہ جس کو انہوں نے کھلایا تھا آج وہ اتنا بڑا ہو کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کتنا پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ وہ اس کے گلے لگے تو رو رہے تھے۔ جب شاویر نے انہیں نرمی سے الگ کیا، کیسے ہیں آپ؟ اتنی دیر بعد ملنے کی خوشی میں دونوں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو؟ وہ گال پر لڑک آنے والا آنسو صاف کرتے بولے۔ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، بس آپ سے ملنے آ گیا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بابا نے بھیجا تھا کہ آپ کو مناؤں۔ اب وہ گھر والوں کا پوچھ رہے تھے اور وہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا گیا۔ اب وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب کانوں میں آواز پڑی۔ کوئی اجلت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ پھر وہ وجود لاؤنج میں داخل ہوا۔ او ڈیڈ، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں آج آپ آ رہے ہیں اور آ کر جگایا بھی نہیں؟ اس کی آواز معمول سے تھوڑی اونچی تھی، لہجے میں خفگی کا تاثر، اور ماتھے پر بل لیے آئلہ بنا ادھر ادھر دیکھے باپ سے بغل گیر ہوئی۔ شاویر کی آنکھیں اس پر رک سی گئیں۔ وہ اس جگہ اس کے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ بے یقینی سے اسے تکتا رہا۔ جب آئلہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ ایک دم خاموش ہوئی اور سوالیہ نظروں سے بابا کی طرف دیکھا۔
آئلہ، آپ کو پتا ہے یہ آپ کے کزن ہیں، آپ کے تایا ابا کے بیٹے، انہوں نے بتایا تو اس نے مسکرا کر شاویر کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرایا۔ ہیلو، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے ویلکم کیا، جس کا جواب شاویر نے ہلکی سی مسکراہٹ اور سر کے خم سے دیا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ داؤد اور شاویر ہی سارا وقت باتیں کرتے رہے۔ داؤد نے آئلہ کا تعارف بھی کروایا۔ اس دوران وہ سارا وقت خاموش ہی رہی۔ میٹ کافی دے گئی تھی جسے وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑے کبھی ڈیڈ کو دیکھتی کبھی شاویر کو، پھر سپ لیتی، جبکہ ان دونوں کی کافی ٹیبل پر دھری تھی۔ جب بھی ڈیڈ آئلہ کی بات کرتے تو وہ بس مسکرا دیتی۔ اس کی موجودگی میں اسے نظر انداز کرنا کتنا کٹھن تھا یہ شاویر ہی جانتا تھا۔ پہلو میں بیٹھی آئلہ اس کے دل میں دھڑک رہی تھی۔ داؤد صاحب نے بہت اصرار سے اسے اپنے ساتھ رہنے کا ہی کہا تھا، جب وہ بہت پس و پیش کے بعد مان گیا۔ آئلہ، شاویر کو کھانا دو اور اس کا روم دکھا دو، میں سونے جا رہا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتے اپنے روم میں چلے گئے۔ آ جائیں، ڈنر کر لیں، آئلہ بول کر چل دی۔ شاویر نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ ڈنر ٹیبل پر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ وہ کھانا کھا رہا تھا جبکہ آئلہ سلاد کا باؤل لیے بیٹھی رہی، گاہے بگاہے نظر اس پر ڈالتی۔ ابھی وہ اس کی جانب دیکھ ہی رہی تھی جب اس نے اسے دیکھا، دونوں کی نظریں چار ہوئیں تو وہ نظریں جھکا گئی۔ ڈارک پرپل ڈریس میں اس کی رنگت مزید دھمک رہی تھی، بار بار چہرے کو چھوتی، بالوں کی چند شریر لٹوں کو کانے کے پیچھے اڑستے، اس کے مہندی سے سجے مخروطی انگلیوں والے نازک ہاتھ خان زادہ کے دل کو کسی اور جانب دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے کھانا کھایا تو وہ اسے روم میں لے گئی۔ یہ آپ کا روم، دروازہ کھولتے ہی وہ بولی۔ تھینکس، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ڈیڈ آپ کا بہت ذکر کیا کرتے تھے، انہوں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ بولی، جس کے جواب میں وہ بس سر ہلا گیا۔ وہ اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کے سامنے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ بھی چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ بیڈ پر لیٹا، مسکراہٹ اس کے چہرے پر بہار بن کر اتری، جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ آنکھیں بند کرتا وہ اس کا چہرہ دکھتا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، اس نے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ اپنے ہاتھ کو تکتے وہ بے اختیار اپنی ہتھیلی چوم گیا۔ اپنی اس حرکت پر بھی شرمندگی سے اس نے آنکھیں میچی۔ تم ٹین ایجرز جیسا بیہیو کیوں کر رہے ہو شاویر؟ اپنے دل کو جھڑکتا وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات تقریباً 12 بجے اسے پیاس لگی جب وہ پانی کے لیے کچن میں داخل ہوا۔ آئلہ اندر اندھیرے میں آئس کریم کھا رہی تھی جب اس نے کوئی ہیولا دیکھا۔ کون؟ ڈر کے مارے آواز نہیں نکلی۔ اس کی آنکھیں جب اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ اس وقت فریج کے پاس کھڑا تھا جب اسے آئلہ کی آواز آئی۔ اسے چیخنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر شاویر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ روکی۔ اسی جدوجہد میں وہ بے ساختہ ہی شاویر کے حصار میں آئی۔ پیچھے فریج اور سامنے اس کا جتنا وجود، شاویر کی گرم سانسیں آئلہ کی گردن جھلسا رہی تھی۔ اس سے الگ ہونے کے چکر میں آئلہ کا سر سیدھا شاویر کے سینے سے ٹکرایا۔ اس کی سانسیں آئلہ کی سانسیں بھی بوجھل کر رہی تھی۔ شاویر تو اس لمحے کی زد میں کھڑا اپنا بازو اس حسین وجود کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کچن میں؟ آئلہ نے اس سے الگ ہوتے نظریں چراتے پوچھا۔ بے شک وہ آزاد ماحول میں پلی بڑی تھی مگر مشرقی شرم و لحاظ آج بھی زندہ تھا۔ وہ پیچھے ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ ہاں، وہ روم میں پانی نہیں تھا تو بس وہ، اوہو، میں پانی رکھنا بھول گئی، آئی ایم سوری۔ وہ جلدی سے فریج سے پانی نکال کر جگ میں ڈالتی اس کے ہاتھ میں جگ پکڑاتی اپنے کمرے میں بھاگی۔ روم میں آتے ہی آئلہ سر تک کمفرٹر لپیٹتی لیٹ گئی۔ گال شرم سے دہک رہے تھے اور دل کانوں میں دھڑکتا بے چین کر رہا تھا۔ وہ ایک دم ہی اس کے حصار میں آئی تھی اور شاویر کی خوشبو اس کی سانسوں میں رچ سی گئی تھی۔ اگلی ملاقات ان کے ناشتے پر ہوئی تھی۔ بریڈ کھاتے نظر اس پر پڑی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو سٹپٹا کر نیچے دیکھنے لگی۔ اس کا شرمانا شاویر کو لطف دے گیا۔ اس کے بعد وہ اس جانب دانستہ نہ دیکھتی جبکہ وہ بار بار اسے دیکھتا۔ ناشتے کے بعد وہ ڈیڈ کے ساتھ ان کی اسٹڈی گیا۔ اسٹڈی پہنچ کر داؤد صاحب سے اس نے واپس اپنے ملک چلنے کی درخواست کی، جس پر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ آخر کیوں چاچو، آپ واپس کیوں نہیں جانا چاہتے؟ بابا آپ کو اتنا مس کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے سے پہلے آپ مل لیں۔ وہ ہر لحاظ سے انہیں قائل کرنے لگا۔ میں نہیں جا سکتا شاویر، تمہیں علم نہیں ہے؟ وہ چیئر بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے۔ مجھے کوئی بتائے گا نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے اپنے باپ سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے نہیں بتایا، اب چاچو بھی نہیں بتا رہے۔
ابھی وہ بات کر رہے تھے جب اسے کال آئی کہ بابا ایمرجنسی میں ہیں۔ وہ فون سنتا جلدی سے کوٹ پہننے لگا۔ کیا ہوا ہے شاویر؟ کس کی کال تھی؟ وہ بھی پریشان ہوئے۔ بابا ہاسپٹل میں ہیں، ایمرجنسی میں۔ اس سے پہلے وہ باہر بھاگتا، داؤد بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوئے۔ انہوں نے کال پر سیکرٹری سے کہہ کر اپنی بھی سیٹ بک کروا دی۔ ابھی وہ آئلہ کو ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے تھے، نہ جانے وہاں کیا ری ایکشن ہوتا۔ ایسے ہی وہ پریشان ہوتی۔ وہ پہلے گھر آئے کیونکہ شاویر کا بیگ ادھر ہی تھا۔ روم سے باہر نکلتے اسے آواز آئی، بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بیٹا تایا ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ابھی میں جاؤں گا تو آپ کو بھی بلا لوں گا، وہ اسے ساتھ لگائے نرمی سے سمجھانے لگے۔ شاویر کو دیکھتے وہ ان سے الگ ہوئی۔ شاویر کو اس نے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ شاویر کو محسوس ہوا وہ اس کے بابا کو ساتھ لے جانے پر غصہ ہے۔ آپ اولیویا کو کال کر کے بلا لیں، اکیلے مت رہیے گا میری پرنسس۔ اس کا ماتھا چومتے اسے نرمی سے ہدایت کرتے وہ دونوں چلے گئے۔ وہ دروازے تک انہیں چھوڑنے آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے شاویر کی نظر پریشان سی کھڑی آئلہ پر پڑی۔ آئلہ کو اس کے چہرے کی پریشانی صاف نظر آئی۔ گاڑی ان کے گھر کی حدود سے باہر نکلی تو وہ خود بھی اندر چلی گئی۔ داؤد خان اور شاویر سیدھا ہسپتال آئے تھے، جہاں پہلے سے شاویر کی 2 بہنیں اور ماں موجود تھیں۔ انہیں دیکھتے ان کی تیوری چڑھی۔ آج آ گئے ہو؟ سفینہ بیگم غصے سے کچھ بولنے لگی جب شاویر نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ ہسپتال ہے، اس کا لحاظ کر لیں۔ مگر جب تک ہسپتال میں رہیں، کینہ توز نظروں سے ٹینشن میں گھرے داؤد کو دیکھتی رہیں، جبکہ شاویر کبھی کسی ڈاکٹر کو کال کر رہا تھا، کبھی کسی کو۔ داؤد نے بھی امریکہ سے اسپیشلسٹ بلائے۔ نہ بیبا نہ، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ سفینہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ بھابھی جو اندر لیٹا ہے وہ میرا بھائی ہے، انہوں نے بھی جواب دیا۔ تب شاویر نے ماں کو گھر بھیج دیا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹرز نے انہیں بابا کے ہوش میں آنے کا بتایا۔ شاویر اور داؤد اندر کی جانب لپکے۔ آنکھیں کھولتے انہیں جو چہرہ دیکھنے کو ملا تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی کا تھا، جس سے پیار کرنے کے باوجود 25 سال بعد دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی، ماضی کے خار دونوں کے زخم پھر سے کرے کر گئے۔ وہ ان کے گلے لگے رو رہے تھے، نادم ہو رہے تھے۔ دیکھ لیں بابا، آپ کا کام کر دیا میں نے، اب انعام تو بنتا ہے، وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے بولا۔ انہوں نے اسے بھی اشارہ کر کے بلایا۔ اب ایک طرف داؤد اور ایک طرف شاویر گلے لگے تھے۔ میرے دونوں بیٹے، وہ مسکرائے۔ بھائی آپ کو پتا ہے آپ کی ایک بھتیجی بھی ہے؟ جب بھائیوں کے درمیان غلط فہمی کی دیوار ٹوٹی تو وہ بولے، ارے میری ایک اور بیٹی بھی ہے، کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ وہ بےتابی سے بولے، بھائی ابھی وہ ساتھ نہیں آئی، مگر اسے بھی بلا لیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں پہلے۔ دونوں مسکرائے۔ شاویر تم ابھی جاؤ گے اور بچی کو لاؤ گے، جاؤ، وہ حکم دیتے بولے۔ بابا آپ پہلے ڈسچارج تو ہو لیں، مگر ان کی ضد پر اگلے دن ہی اسے دوبارہ جانا پڑا۔ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ لیونگ روم میں گیا تو آئلہ بی بی کو وہاں مزے سے صوفے پر سوتا پایا۔ بیگ وغیرہ رکھ کر اس نے اس پر چادر دی۔ ہیٹر چل رہا تھا، اس لیے زیادہ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دوسرے صوفے پر بیٹھا وہ اسے ہی وارفتہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نظریں اس وجود سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ نیند میں اس نے کروٹ لی تھی، اس سے پہلے وہ کچھ کرتا وہ دھڑام سے نیچے گری۔ اوہ اللہ جی، وہ نیند میں بولی۔ وہ مسکرایا۔ نیند میں اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے شاہویر کو بیٹھا دیکھا۔ آنکھیں ملیں مگر وہ وہیں بیٹھا دکھا۔ وہ اٹھی، اسے اٹھتا دیکھ وہ بھی کھڑا ہوا۔ آپ یہاں؟ ابھی کل ہی تو وہ گیا تھا، اسی لیے اس لمحے اس کا ادھر ہونا حیرانگی کا باعث تھا۔ جی، بابا بھی آ گئے؟ وہ چہک کر بولی۔ نہیں، انہوں نے آپ کو لینے بھیجا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ او واو، میں بھی پاکستان جاؤں گی، رکے میں پیکنگ کر کے آئی۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی کہ ابھی ساتھ کے شہر جانا ہو۔ ابھی نہیں کریں، کل رات کی فلائٹ ہے۔ وہ اسے آگاہ کرتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کوئی 15 منٹ بعد وہ کافی لائی تھی۔ ملازم سرونٹ کوارٹرز میں تھے، تبھی یہ کام اسے کرنا پڑا۔ وہ بھی بات لے کر نکلا تھا جب اس کی نظر آئلہ پر پڑی۔ آئلہ نے مسکرا کر کافی پیش کی۔ اس کی بہت ضرورت تھی، تھینک یو آئلہ۔ وہ مگ پکڑتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا اپنا، مگر وہ اٹس اوکے کہہ کر جانے لگی تھی جب اس نے اسے ساتھ بیٹھ کر پینے کا مشورہ دیا۔ اب مہمان تھا، وہ اتنی مروت تو وہ نبھا سکتی تھی، اس لیے کافی لیے بیڈ کے ساتھ رکھی کافی چیئر پر آ بیٹھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ کافی پیتے اس نے سوال کیا۔ ابھی پڑھ رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ او گڈ، اور آپ کی ماما کہاں ہیں؟
اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی چچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ او سوری آئلہ، مجھے علم نہیں تھا۔ جواباً وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا مگر سوال ہی نہیں کوئی آ رہا، سکھ نہیں آ رہی تھی کہ مزید بات کیسے کرے۔ چند منٹ دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، پھر وہ بولا، آپ نے مجھے بتایا تھا چاچو میرے بارے میں بتاتے تھے۔ اس نے بات کرنے کے لیے ایسے ہی پوچھ لیا۔ اب وہ اسے بتا رہی تھی جو اسے معلوم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کیسے ان سے رشوت بٹورتے تھے بچپن میں۔ وہ اس کی بچپن کی بات اسے ہی بتائے مسکرائی۔ ہائے اللہ، یہ بھی بتا دیا میرا سیکریٹ، لیکن یہ کر کے اچھا نہیں کیا انہوں نے، وہ دہائی دیتا بولا۔ اس کے لہجے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی، اس کی کھلکھلاتی ہنسی پھر اس کے دل میں اتری۔ کافی پی کر وہ مگ لیے جانے لگی۔ آپ ڈنر کریں گے؟ کھانے کا یاد آتے ہی اس نے پوچھا۔ جی، یک لفظی جواب آیا۔ وہ اسے آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ فریج سے کھانا نکال کر وہ گرم کر رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ان کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا مگر اس کے مڑتے ہی وہ ڈر گئی۔ پاؤں پھسلا، اس سے پہلے وہ گرتی، شاہویر جلدی سے آگے بڑھتا اسے کمر سے تھامتا گرنے سے بچا گیا۔ سوری، وہ خجل ہوتے پیچھے ہٹی۔ میری شکل ڈریکولا جیسی تو نہیں تھی جو آپ ڈر گئیں؟ اب وہ اس کی بات کا کیا جواب دیتی، اسی لیے چپ رہی۔ کھانا نکال کر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر لگایا۔ وہ خود پہلے ہی کھا چکی تھی، بس اس کو کمپنی دینے کے لیے بیٹھی رہی۔ صبح تقریباً 9 بجے وہ اٹھا تھا۔ جاگنگ کر کے وہ تقریباً 10 بجے لوٹا مگر آئلہ بی بی ابھی تک سو رہی تھی۔ میڈ نے اسے فریش جوس بنا کر دیا۔ شاویر نے اسے آئلہ کو اٹھانے کا کہا۔ مس آئلہ اٹھ جائیں، نیچے سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میم نیچے سر انتظار کر رہے ہیں، پلیز اٹھ جائیں۔ جانتی تھی کہ آئلہ نیند کی کتنی پکی تھی اور نیند میں اسے اپنا ڈسٹرب ہونا ذرا پسند نہیں تھا۔ آپ جائیں، مجھے سونا ہے، وہ نیند میں ہی بولی۔ میم سر، اپنے سر کو بولو وہ بھی سو جائیں، سختی سے کہتی کروٹ بدل کر وہ پھر نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ میڈم سر کہہ رہے ہیں اٹھ کر ناشتہ کر لیں، پھر پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اوہو، مجھے نہیں کرنی پیکنگ شیکنگ، تکیے کے نیچے سے آواز آئی۔ تو پھر آپ کو پاکستان بھی نہیں جانا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ سیدھا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جو کب سے اسے نیچے نہ آتا دیکھ اس کے کمرے میں آیا تھا، اس کے بیانات سے محفوظ ہوتا بولا، میں تو جاگ رہی ہوں۔ آنکھیں بند کیے بمشکل کھڑی آئلہ کی بات پر وہ ہنسی روکتا باہر چلا گیا۔ تقریباً 11 بجے انہوں نے ناشتہ کیا اور پھر چائے پی۔ اب آئلہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ 4 بجے کے قریب وہ ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے۔ پاکستان پہنچتے ہی وہ سیدھا ہسپتال آئے تھے۔ وہ بھاگ کر ڈیڈ سے ملی تھی۔ داؤد خان نے حیدر صاحب کو آئلہ سے متعارف کروایا۔ ادھر آئیے میری بیٹی، باہیں پھیلائے حیدر خان شفقت سے بولے۔ وہ ان کے گلے لگی، ان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مسکرا کر باتیں کرتی، کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ شاویر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تو وہ انہیں گھر لائے۔ سفینہ خوشی خوشی گیٹ تک آئیں۔ داؤد کو دیکھ کر منہ بنایا مگر اصل طوطے ان کے پیچھے شاہویر کے ساتھ آتی کسی ماڈرن سی لڑکی کو دیکھ کر اڑے تھے۔ اندر آتے ہی سب سے پہلے سفینہ نے اس کے کپڑوں پر تنقید کی تھی۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی، آخر اس کے لباس میں کیا کمی تھی۔ شاہویر بھی پہلو بدل کر رہ گیا۔ داؤد بھی تھوڑے جذب نظر آئے مگر انہیں ٹوکا حیدر نے۔ سفینہ پہلی مرتبہ بچی آئی ہے، اسے آتے ہی شروع نہ ہو جاؤ۔ سفینہ بےجتاب کھا کر رہ گئی۔ اس کے تھکے ہونے کے باعث اسے سونے کے لیے کہا گیا۔ کیمرہ دکھا دیا گیا تھا۔ جب وہ روم میں داخل ہوئی تو سیدھا سونے کو لیٹی۔ شاویر بھی اپنے روم میں سونے چلا گیا، جبکہ وہ دونوں بھائی اب ان کا مستقبل سوچ رہے تھے۔ داؤد، میں چاہتا ہوں کہ تم آئلہ کو ہمیں دے دو، مطلب میں شاویر کے لیے آئلہ کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ وہ بولے تو داؤد سوچ میں پڑ گئے۔ بھائی مجھے شاویر سے کوئی مسئلہ نہیں مگر بھابھی، انہوں نے بات بیچ میں چھوڑ دی۔ داؤد، عقل کو ہاتھ مارو، زندگی دونوں نے گزارنی ہے۔ کہ بھابھی نے انہیں اعتراض کیا، وہ رد ہو گیا۔ وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ اتنے عرصے بعد ملے بھائی سے تعلقات دوبارہ خراب ہو جاتے۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ یہ فیصلہ بچوں کو سنایا گیا تو آئلہ تو رونے لگ گئی۔ بابا مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے رہے، اپنی خواہش کا بتا کر جتایا، اپنے دل کے سکون کا واسطہ دیا۔ ان کی باتوں پر وہ یہ کہہ کر خاموش ہوئی کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے میں راضی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر باہر نکلے، جبکہ دوسری جانب شاہویر کے اقرار پر باپ تو خوش ہوا مگر علیحدگی میں ماں ناراض ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سوچ رہے تھے۔ آئلہ تو سوچ سوچ کر شرما رہی تھی۔ کیا محبت اتنی جلدی مل جاتی ہے؟ وہ اس فیصلے پر دل و جان سے راضی تھا۔
نہیں صرف مجھے ملی ہے، باقیوں کو تو جوئے شیر لانا پڑتا ہے۔ دل دھمال ڈال رہا تھا اور سانسوں میں تراوٹ آ گئی تھی۔ میرا بیٹا، تمہیں کیا پتا اس کا پوری ماں پر گئی ہے، گھنی میسنی ہے۔ پہلے اس کی ماں میرا دل جلا گئی، اب بیٹی آ گئی ہے میرا کلیجہ جلانے۔ اس کی ماں اس کا اقرار انکار میں بدلنے آئی۔ ماں وہ ایسی نہیں ہے، وہ سمجھانے کی خاطر بولا۔ جانے کیوں ماں نے ہزار شکوے پالے ہوئے تھے، کر دیا نا اس نے تجھ پر جادو۔ اس کی ماں نے بھی یہی کہا تھا۔ تجھے کیا پتا ان عورتوں کی چالاکیوں کا، میرا بیبا پتر۔ وہ ہر داؤ کھیل رہی تھیں کہ وہ انکار کر دے، مگر رات تک انہیں معلوم ہوا کہ آئلہ داؤد شاہ تو کروڑوں کیا اربوں کی پراپرٹی کی مالک تھی جو ان کے پاس تھا۔ آدھا حصہ تو وہاں سے ملتا اور باپ کا بزنس۔ سفینہ کی آنکھوں میں واضح لالچ آیا۔ اگلے دن نکاح کی چھوٹی سی تقریب رکھی گئی۔ شاویر نے رخصتی سے فی الوقت انکار کر دیا۔ نکاح کے بعد دونوں کو ساتھ ساتھ بٹھایا گیا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی آئلہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ خود شاویر بھی سانس سانس تک مطمئن، وہ خوش تھا۔ تقریب سے واپسی پر وہ اسے تھامتا گاڑی تک لایا۔ جب اس کی دونوں بہنیں پاس آئیں، بھائی بھابھی کو پیچھے بٹھاتے ہیں۔ شاویر کا ارمان تھا کہ وہ خود اسے اکیلے ڈرائیو کر کے لے کر جائے، مگر بہنوں کو وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ ایک بہن آگے بیٹھ گئی اور ایک پیچھے۔ آئلہ کے ماتھے پر واضح بل پڑے تھے، جو بھی تھا وہ آزاد ملک سے آئی تھی۔ بھلا کون کسی کی شادی میں ٹانگ اڑاتا ہے؟ جبکہ دوسری گاڑی میں داؤد، حیدر اور سفینہ آ رہے تھے۔ دونوں بھائی بہت خوش تھے۔ ایک اور تختہ ان کے پہلو رشتے کو مضبوط کر گیا۔ گاڑی حیدر ہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ خوشی میں وہ داؤد سے باتیں کرتے پرجوش تھے جب دوسری طرف سے آتے ٹرک کو نہ دیکھ پائے۔ گاڑی زوردار دھماکے سے اس میں لگی۔ حیدر اور داؤد تو وہی موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ سفینہ کو کافی چوٹیں آئیں۔ شاویر لوگ جب گھر پہنچے تو انہیں علم ہوا، وہ وہیں سے سب چھوڑ چھاڑ ہسپتال پہنچے۔ آئلہ اپنے نکاح کے جوڑے میں ہی ہسپتال آئی تھی۔ باپ کو مردہ دیکھ کر حواس قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ ڈیڈ، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ پلیز واپس آ جائیں۔ وہ روتے ہوئے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ڈیڈ، میرا تو کوئی بھی نہیں رہ گیا یار، ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ میت گھر لے آئے۔ سارے راستے وہ روتی آئی تھی۔ وہ باپ کی چارپائی کے پائے سینے سے لگائے باتیں کیے جا رہی تھی۔ پھر میت کی تدفین کے لیے لوگ آئے تو مارے غم کے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور ایسا عجیب و غریب کینہ پرور خاندان تھا کہ کسی نے اس روتی بلکتی آئلہ کی خبر نہ لی۔ شاویر جنازہ پڑھ کر آیا تو اسے بے حس و حرکت لاؤنج کارپیٹ پر لیٹے پایا تو وہ قریب آیا۔ آئلہ، آئلہ، اس نے گال تھپ تھپائے مگر بے سود۔ بے ہوش آئلہ اسے سخت پریشانی سے دوبار کر گئی۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے اپنے روم میں لایا، پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آئی۔ ہوش میں آتے ہی وہ دوبارہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ شاویر، ڈیڈ، وہ روتے ہوئے بولی تو شاویر نے اس کا سر نرمی سے اپنے کندھے سے لگایا۔ اس کا بھی باپ مرا تھا، اس کا بھی غم تازہ تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اونچا روتی رہی اور شاویر کے خاموش آنسو خاموشی سے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ غم بڑا تھا اور صبر وقت کے ساتھ ہی آنا تھا۔ شاویر کی امی ابھی بھی ہسپتال تھی۔ وہ اگلے 2 دن ہسپتال رہا، جبکہ وہ اسی کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ نہ کسی نے کھانے کا پوچھا، نہ اس نے مانگا۔ 2 دن بعد وہ ماں کو ہسپتال سے لایا تھا۔ انہوں نے آتے ہی بین شروع کر دیا۔ ہائے، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، جانے کتنی کالی قسمت ہے۔ ادھر گھر میں پاؤں رکھا، ادھر گھر کی خوشیاں چھن گئی۔ جیسی ماں تھی بیٹی بھی ویسی ہی ہونی تھی، کالے جادو کرنے والی۔ وہ جانے کیا کیا چیزیں اس سے منسوب کر رہی تھیں جس کا اسے علم تک نہ تھا۔ شاویر نے ماں کو روکنے کی کوشش کی تھی مگر کچھ کر نہ سکا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا جب ماں نے روک لیا۔ شاویر، تجھے علم نہیں؟ قاتل خاندان سے ہے۔ اس کی ماں نے تیری سگی خالہ کا قتل کیا تھا، اسی لیے تو 25 سال سامنے نہیں آئے۔ اب اس کا باپ تیرے باپ کو کھا گیا۔ یہ تیرے ساتھ جانے کیا کرے میرا بیٹا، مت جا۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھائے بولی۔ تمہیں علم ہے کہ کیسے اس کی ماں نے کالا جادو کروا کر تمہارے چچا سے شادی کی تھی؟ اچھی بھلی اس کی شادی میری بہن سے ہو رہی تھی۔ وہ واقعات کو اس طرح بیان کر رہی تھی جیسے یہی سب سچ ہو۔ شاویر وہاں سے نکل کر اپنے دوسرے اپارٹمنٹ آ گیا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے صاف دکھتے تھے۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ اس کی پسندیدہ عورت اس وقت اس کے گھر تھی اور بے بسی یہ تھی کہ وہ قاتل خاندان سے تھی۔ وہ ماں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ ماں کی زبانی واقعات سن کر اور ماں کی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ اسے وہاں چھوڑ آیا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کو چھوڑ کر آیا ہے اس پر زمین تنگ ہونے والی ہے۔ حیدر اور داؤد 2 بھائی تھے۔ جب والد کے انتقال کے بعد حیدر نے داؤد کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ ان کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے جب اللہ نے انہیں شاویر کی صورت بیٹا دیا۔
جو زیادہ قریب اپنے چچا سے تھا۔ سفینہ داؤد کی شادی اپنی بہن سے کرنا چاہتی تھی اور ان کی بہن بھی آئے روز ادھر آئی ہوتی۔ سفینہ نے اپنی بہن کو خوب سبز باغ دکھائے تھے، مگر جب شادی کی بات ہوئی تو داؤد نے اپنی پسند کی شادی کرنے کا کہا، جس پر حیدر فوراً مان گئے، جبکہ سفینہ نے واویلا مچا دیا۔ داؤد کو اپنی ایک کلاس فیلو پسند تھی تو انہوں نے اسی سے شادی کی۔ شادی والے دن ہی سفینہ کی بہن نے خودکشی کر لی، جس کا الزام سارا داؤد کی بیوی پر آیا۔ 1 سال وہ ان کے ساتھ رہی اور سفینہ بیگم ان سے ہر روز لڑتی تھی، انہیں قاتل کہتی، خوشیوں کی قاتل بدشگون کہتی۔ جب معاملہ کنٹرول ہوتا نظر نہ آیا تو داؤد اپنی بیوی کو لیے امریکہ شفٹ ہو گئے۔ انہیں ایک پرسکون زندگی چاہیے تھی جو وہاں ممکن نہیں تھی۔ یہاں وہ خوش رہتے۔ 5 سال بعد ان کے گھر رحمت آئی، جس کا نام انہوں نے آئلہ رکھا۔ آئلہ جب 12 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہی اپنے باپ کی پوری زندگی کا محرک بن گئی۔ اگلے دن آئلہ بھوک لگنے پر کمرے سے باہر نکلی۔ جب باہر تائی سے بھی ملاقات ہوگی تو رو کر سوجی آنکھیں بمشکل کھلی تھیں، وہ ان کے قریب آئی۔ تائی امی، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ کتنی ڈھیٹ ہے، شرم تو نہیں آ رہی پوچھتے ہوئے؟ ادھر تمہارا قدم اس گھر میں پڑا، ادھر وہ تباہ ہو گیا۔ او بی بی، تم جیسی لڑکیوں کو بدقسمت اور منحوس کہتے ہیں۔ وہ بولتی اس کا منہ نوچنے تک آ گئی تھی۔ وہ ہر وقت پیچھے ہو گئی۔ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ کچن میں آئی، اپنے لیے کھانا نکالا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا کھا کر وہ برتن کچن میں رکھ کر جا رہی تھی جب ملاقات شاویر کی بہن سے ہوئی۔ ہو کون تم؟ ہاں، تمہاری وجہ سے ہم یتیم ہوئے ہیں۔ تمہاری شادی ہوتی نہ ہمارا بابا کا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ وہ بھنکاری۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ امریکہ سے آئی تھی، اتنا کانفیڈنس اس میں تھا کہ وہ اگلے بندے کو لاجواب کر دیتی، مگر یہاں انسان نہیں سائیکوپیتھ تھے۔ تمہاری کیا غلطی ہے بتاؤں میں تمہیں؟ وہ اسے بالوں سے پکڑے دیوار میں مار گئی۔ آئلہ کے سر پر شدید چوٹ لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ اس کے بال نوچ رہی تھی۔ اس کا واسطہ پہلی مرتبہ ایسے لوگوں سے پڑا تھا۔ اسے دھکا دیتی وہ بھاگ کر روم میں آئی۔ اندر سے لاک کر کے وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی کہ ہچکیاں بند ہو گئیں۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ شاویر اس دن کے بعد سے گھر نہیں آیا اور وہ جب بھی ان تینوں ماں بیٹی میں سے کسی کو نظر آتی تو ایسے ہی ذلیل ہو جاتی۔ ایک دن اس نے اپنی ساس کی باتیں سنی تھی۔ ماں یار، اس کو کہیں باہر پھینکیں، عجیب ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی ہے۔ نہ ندرت نکال ہی تو نہیں سکتے، اربوں کی جائیداد کی اکلوتی مالکن ہے، اس سے پراپرٹی پر بس سائن کروانے ہیں، پھر دیکھنا کیسے دودھ سے مکھی کی طرح نکالتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے واپس آئی تھی۔ وہ جانے کن لوگوں میں پھنس چکی تھی۔ وہ وہاں سے نکلنے کی ترتیب سوچنے لگی۔ اگر وہ ایک مرتبہ امریکہ چلی جاتی تو آگے زندگی آسان ہو جاتی، ان سائیکو سے چھٹکارا مل جاتا اور روز روز کی گھٹن سے بھی آزاد ہو جاتی۔ اس کے سارے ڈاکیومنٹ شاویر کے پاس تھے۔ وہ ستم گر تو چھوڑ کر جا چکا تھا، اس لیے وہ اپنے ڈاکیومنٹس آرام سے حاصل کر سکتی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ صبح وہ کمرے سے باہر آئی تھی جب ندرت نے اسے آتا دیکھ کر جان بوجھ کر کھانے کی پلیٹ گرا دی تھی۔ اندھی ہو، دکھتا نہیں ہے، کھانا گرا دیا میرا، وہ چیخی۔ آپ الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ میں 2 فٹ دور کھڑی ہوں آپ سے۔ اتنی ان لاجیکل بات پر وہ جواب دیے بنا نہ رہ سکی۔ بس شگن ہی جس کا پیر پڑتے ہی ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا۔ وہ دیکھتی ہوگی تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہوگا، سفینہ بولی۔ جب ندرت نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ آئلہ کے گال پر مارا تو پھر ویسا ہی تھپڑ اس کے گال پر بھی پڑا۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں یک دم حیران ہو گئیں۔ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ اس کی جانب لپکی تو آئلہ بھاگ کر اپنے روم میں جا چھپی۔ تینوں ماں بیٹیاں اسے کالی بلی، بد اخلاق اور جانے کیا کیا کہہ جا رہی تھیں۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ رونے لگی۔ اب بات بات پر رونا آتا تھا اسے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ قید ہو گئی ہے وہاں جہاں سارے اس سے نفرت کرتے ہوں اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اسی رات وہ دبے قدموں شاویر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے کاغذات چرانے آئی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا شاویر حویلی لوٹ آیا تھا۔ اس کی الماری سے اس نے کاغذ نکالے۔ الماری بند کرتی وہ مڑی تھی جب اس کے عین پیچھے وہ کھڑا ملا۔ اسے دیکھتے وہ خوف سے کانپنے لگی۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ یکدم مزید آگے ہوتا بولا۔ وہ میں گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کاغذ چھینتا وہ پیچھے ہوا۔ او، تو آئلہ بی بی واپس جانا چاہتی ہیں؟ اس کی اس حرکت پر غصے سے پاگل ہو بیٹھا۔ ہاں جی، پلیز مجھے جانے دیں، اس نے منت کی۔ جب شاویر نے اسے دونوں بازوؤں سے دبوچا، اسے چیخ مارنے کے لیے لب کھولتے دیکھ کر وہ بولا، اگر تم نے کسی کو مدد کے لیے بلانا ہے تو میرے اور اپنے درمیان رشتہ ذہن میں رکھو، لڑکی۔
ورنہ میں اچھے سے یاد دلاؤں گا، وہ نفرت سے کہتا پیچھے ہٹا۔ وہ اپنی ہچکی کا گلا گھونٹ گئی۔ وہ تو ایسا نہیں تھا، پھر وہ کیوں ایسے کر رہا تھا؟ آئلہ نے ان چند دنوں میں سب کے گھنونے روپ دیکھ لیے تھے کہ شاویر کا غصہ دیکھ وہ اس سے بھی بدگمان ہو گئی۔ دیکھو شاویر، پلیز مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری تھی جب وہ غصے سے اس کے ڈاکیومنٹس کو نظر آتش کر چکا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز نہیں، وہ تو اس کی آزادی کے کاغذ تھے۔ اس نے آگ لگا کر نیچے پھینکے تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی پاگلوں کی طرح آگ اپنے ہاتھ سے بجھانے لگی، مگر بے سود، وہ جل کر خاک ہو گئے۔ آگ بجھاتے اس کے ہاتھ بھی جلے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ وہی خاک کے ڈھیر پر بیٹھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر شاہویر کے دل کو کچھ ہوا۔ روتی ہوئی وہ اس آئلہ سے بالکل الگ تھی جو اسے امریکہ میں ملی تھی، زندگی سے بھرپور اور خوش پاش سی۔ اٹھو یہاں سے، اسے بازو سے دبوچتا وہ اسے اپنے ہاتھ جلانے دیکھ کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ تو ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ وہ یک دم اٹھی، اسے دھکا دیتی باہر بھاگی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے ہلکا سا لڑکھڑایا، پھر بھاگ کر وہ اس کے پیچھے گیا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہو اندر سے لاک کر چکی تھی۔ لب بھیجے وہ واپس آیا، بیڈ پر لیٹتے اسے یاد آیا وہ اسے کس طرح لایا تھا، خوبصورت، کانفیڈنٹ، مگر ان چند دنوں میں ہی اس کے اندر کی وہ بھرپور لڑکی شاید کھو گئی تھی۔ ساری رات روتے رہنے کے باعث آئلہ کو کمزوری سے چکر آنے لگے۔ جب وہ باہر آئی، ٹیبل کے گرد وہ چاروں بیٹھے تھے۔ وہ کسی بات پر ہلکا سا مسکرایا، وہ اگنور کرتی کچن سے کھانا لیے روم میں جانے لگی جب ندرت نے بھائی کو شکایت لگائی۔ بھائی، آپ کو پتا ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ میسنی سی شکل بناتے وہ بولی تو شاویر نے خواہ خار نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو رخ پھیرے اب اسے خشمگین نظروں سے گھور رہی تھی۔ اپنے چہرے پر لگا تھپڑ یاد ہے تمہیں؟ اپنے بھائی کو یہ بھی بتاؤ کہ تھپڑ میں پہل کرنے والی تم تھی، بلا وجہ تھپڑ مارا تھا تم نے، اور جو میرا سر مارا تھا دیوار میں، جس کی درد ابھی تک ہوتی ہے، اور وہ بال بھی تو نوچے تھے، ایک مرتبہ سیڑھیوں سے بھی گرانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی بتاؤ اپنے لاڈلے بھائی کو۔ وہ ساری رات ہو چکی تھی، اب اسے انہی کے درمیان رہنا تھا تو ایسے ہی صحیح۔ شاویر نے اس کے ماتھے پر گھومر دیکھا تھا، لب بھینچے تھے اس نے۔ بھائی جھوٹ کہہ رہی ہے، وہ منمنائی جبکہ سچائی وہ جان گیا تھا۔ کہتی ہی اپنے روم میں واپس آئی۔ دیکھا تم نے کیسی بدزبان اور بدتمیز ہے، ماں کے الفاظ اس نے جانے کیسے ضبط سے سنے۔ وہ کھانا کھا چکی تھی، ٹرے کچن میں رکھنے جا رہی تھی جب شاویر نے اسے ماں سے معافی مانگنے کو کہا۔ معافی کس خوشی میں؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھتے بولی۔ جو تم ان سے بدتمیزی کرتی ہو اس کی۔ جی جی، آپ کی والدہ ماجدہ تو ہر وقت منہ میں گڑ رکھے رکھتی ہیں، جو انہوں نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی، وہ تڑپ کر بولی۔ آئلہ، وہ اونچا بولا، ان سے پوچھیں، بدشگون، بدتمیز، جادوگرنی، گھروں کو نگلنے والی، قاتل تو میں نے انہیں بولا ہے نا، آج ضبط جواب دے گیا تھا۔ جب اس نے ماں کی جانب دیکھا تو وہ طنزیہ مسکراتی آئلہ کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب سائیکو خاندان ہے، وہ کہتی واپس چلی گئی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے سے رات کو نکلی تھی جب ان تینوں ماں بیٹوں نے پھر سے پکڑ لیا۔ انہیں لگا شاویر گھر نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی تھی تم بھائی سے کہ میں نے مارا ہے تمہیں؟ ہاں، زیادہ زبان نہیں چل پڑی تمہاری، کہنے والی دوسری بہن تھی۔ تائی امی تو باقاعدہ اس کے ہاتھ جلانے کا ارادہ رکھ چکی تھی۔ تائی امی، آپ کو جائیداد چاہیے تو لے لیں، پلیز ہاتھ نہ جلائیں۔ کچن کی جانب آتے شاویر کے قدم اس کی آواز سے رکے۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی، جہاں اس کی دونوں بہنیں اسے قابو کیے کھڑی تھی اور ماں گرم پتیلی رکھ رہی تھی۔ اب آئیو نا اصل بات پہ، سائن کرو اور دفع ہو، کہتے نظر شاویر پر پڑی جو اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر وہ آگے آیا، اس کو چھڑوا کر اپنے ساتھ روم میں لایا۔ وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے پانی کا گلاس آگے کیا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے جانے دو، کہا تھا نا، تم تو انہیں سائیکوپیتس کا حصہ ہو، مگر مجھے کیوں پاگل کر رہے ہو تم سب مل کر؟ وہ چیخی تھی۔ رونا بند کرو، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ کیا وہ اتنا ظالم تھا؟ اسے اس کی تکلیف کا احساس تھا، مگر جو باتیں ماں نے بتائی تھی وہ اسے قبول بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے وہیں بٹھائے باہر آیا جب ندرت کی آواز کانوں میں پڑی۔ ماں، کیا واقعی اس کی ماں نے خالہ کا قتل کیا تھا؟ ارے نہیں، جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس پاگل نے خودکشی کر لی۔ اب اپنا منہ بند رکھنا، وہ کل منہی جائیداد دے اور چلتی بنے، وقرہ عذاب آ گیا ہے۔ اسے یقین نہ ہوا کہ اس کی ماں کہہ رہی تھی۔ مطلب آئلہ سے متنفر کرنے کے لیے چال چلی تھی انہوں نے، اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ اپنی ماں کا جھوٹ ان کے منہ سے ہی سن کر وہ برداشت نہیں کر پایا۔ دل میں درد اٹھا تھا، کتنے دن سے وہ اس پر ظلم کر رہی تھی اور وہ اپنی محبت کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔
وہ وہیں سے مڑا، روم میں بیٹھی آئلہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر آیا، اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی، اسے باہر نکالتا اندر لے گیا۔ اپارٹمنٹ 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ اندر آ کر چھوڑا تو وہ بولی، اب تم مارنے لے آئے ہو؟ میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ تمہاری ماں کے بقول جیسی ماں ہوتی ہے، بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، تو جیسی ماں ویسا بیٹا۔ وہ دانت کچکا کر بولی، اب سے تم ادھر رہو گی، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ وہ اس کے پاس آتا بولا، اب کیوں لائے ہو؟ جب میں نے کہا تھا تب تو میرے پیپر تک جلا دیے تھے۔ آئلہ بھی بال کی کھال ادھیڑنا چاہتی تھی۔ اب جب سکون مل رہا ہے تو سکون سے رہو، ورنہ واپس چلی جاؤ۔ 4 سائیکو پیس سے اچھا بندہ ایک کے ساتھ رہ لے۔ وہ بڑبڑائی اور روم میں چلی گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی نیند آ گئی اور وہ کھانا بنا رہا تھا۔ کھانا بنا کر وہ روم میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ آئلہ اٹھ جاؤ، کھانا بن گیا۔ وہ ہلی تک نہ تھی۔ آئلہ، آئلہ، اس نے پھر ہلایا۔ آپ کھا لیں، بڑبڑاتی آواز آئی۔ اگر آپ نہیں اٹھی تو میرا اٹھانے کا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ اسے بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب انہوں نے پاکستان آنا تھا۔ لب آپ مسکرائے۔ میں نہیں اٹھ رہی، پلیز سونے دو۔ کمزوری بہت تھی اور غنودگی سے چھا رہی تھی۔ شاویر نے آگے بڑھ کر اسے لیتے سے بٹھایا۔ کھانا کھاؤ اور میڈیسن لو، پھر سو جانا۔ وہ کمزور ہو گئی تھی اور وہ یہ چیز واضح نوٹ کر رہا تھا، تبھی سختی سے بولا۔ ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ آئلہ بند آنکھوں سے کھا رہی تھی جبکہ شاویر اسے دیکھتا مسکراتا جا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد شاویر نے اسے میڈیسن دی، ماتھے پر مرہم لگائی۔ اس کے نیک دیکھتا بے ساختہ وہ اس کا ماتھا چوم گیا۔ آئلہ ذرا سا گڑبڑائی۔ آئی ایم سوری آر یو تھنک؟ مجھے تم سے اتنا انجان نہیں رہنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی اپنے لالچ میں اتنا گر جائیں گی۔ تم امریکہ جانا چاہو یا یہاں رہنا چاہو تمہاری مرضی، بس مجھے اپنے سے الگ مت کرنا۔ میں تمہیں کبھی اس گھر نہیں لے کر جاؤں گا اور نہ ہی انہیں تمہیں ہاتھ بھی لگانے دوں گا۔ تم میری جان سے زیادہ عزیز ہو مجھے، تمہیں سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ اسے سینے سے لگائے وہ معافی کے ساتھ وعدے بھی کر رہا تھا اور قدرت ان پر مسکرا رہی تھی۔ یقیناً وہ یہ وعدے پورے کرنے والا تھا، اور سفینہ بیگم بیٹیوں کے ساتھ اکیلی حویلی میں رہتی اپنی ہی لگائی آگ میں جھلس رہی تھی۔ بیٹا خرچہ بھیج دیتا تھا لیکن منہ بھی نہیں دکھاتا۔ خسارے دینے والے خود اسے خسارے میں گری تھی کہ قدرت کے انصاف پر سب کو یقین آ گیا تھا۔